بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شرائط قربانی میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا شخص اس جانور کا مالک ہو، وہ جانور اس کی ملکیت میں ہو۔ اگر وہ مالک نہیں ہے، چوری کا جانور ہے یا کسی سے غصب کیا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نافرمانی کا کام کر کے اللہ کا تقرب نہیں حاصل کیا جا سکتا، تو قربانی کرنے والے شخص کا اس جانور کا مالک ہونا یہ قربانی کے لیے ایک اہم شرط ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے اس کے پاس جانور رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اپنے نہیں ہیں تو پھر بھی وہ اس سے قربانی نہیں کر سکتا، لیکن اگر جس شخص کے جانور ہیں وہ اجازت دے دیتا ہے کہ تم اس جانور کو قربان کر لو تو پھر قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور قربانی کی شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ وقت کا خیال رکھا جائے۔ قربانی کرنے کا جو وقت ہے اسی وقت اگر قربانی کی جائے گی تو تب وہ قابل قبول ہے، اگر وقت سے پہلے کر لی تو وہ قابل قبول نہیں، اور اسی طرح اگر وقت کے بعد کی تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک ومن نسک قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسک له۔ فرمایا کہ جس شخص نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی تو اس کی قربانی صحیح ہے، یعنی جس نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی اور نماز کے بعد قربانی کی تو اس کی قربانی صحیح ہوئی۔ لیکن جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرے، یعنی عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہی وہ قربانی کر لے تو وہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ بلکہ ایک صحابی ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے، صحیح بخاری میں ہی یہ روایت ہے کہ انہوں نے قربانی کا جانور عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ذبح کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو گوشت کے لیے جانور ذبح ہوا ہے، یہ قربانی کے لیے قبول نہیں ہوگا، اور پھر فرمایا کہ اس کی جگہ پر تم اور کوئی جانور ذبح کرو۔ اور وہ یہ کہنے لگے کہ میری خواہش یہ تھی کہ سب سے پہلے میں جانور ذبح کر کے تو لوگوں کو گوشت پیش کر دوں، تو اس لیے میں نے اس نیکی کے کام میں جلدی کرنے کی کوشش کی تاکہ میرا جانور سب سے پہلے ذبح ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جو عید کی نماز سے قبل جانور ذبح ہوا ہے وہ قربانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے، لہذا آپ کو دوبارہ سے جانور ذبح کرنا ہوگا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عید کے دن، عید کی نماز کے بعد ہی جانور کو ذبح کیا جائے گا، اور یہ اس کا وقت ہے۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ کو عید ہوتی ہے، اس کے بعد 11 تاریخ، 12 اور 13 تاریخ کے غروب آفتاب تک یہ ٹائم ہے، کیونکہ 10 کے بعد جو 3 دن ہیں ان کو بھی ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور ایام تشریق میں حاجی لوگ مینا میں رہتے ہیں اور ان کی قربانیاں وغیرہ بھی 3 دن تک ہوتی رہتی ہیں۔ تو ایام تشریق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ یہ اللہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ تو اس لیے 13 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے قبل قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک۔ اس سے پہلے ذبح کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ذبح کرے گا وہ بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے کی، اس کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔